الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ حجرات ہے۔ حجرات اس کے معنی کمروں کے آتے ہیں۔ اس سورت کے پہلے رکوع کی چوتھی آیت میں ایک لفظ ہے حجرات، جو کہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے حجرہ۔ اس کے معنی آتے ہیں کمرہ۔ یہ لفظ اللہ پاک نے اس صورت میں استعمال فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے بنیادی مضامین دو طرح کے ہیں۔ خاص دو چیزیں اس سورت کی بنیادی خوبصورتی ہیں، اور وہ یہ کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ مسلمانوں کو رکھنا ہے، آپ کی تعظیم اور عزت کے احکام اللہ نے اس سورت میں بتلائے ہیں۔ یہ ایک بنیادی مضمون ہے۔ اس کی الگ الگ شکلیں اللہ نے آیت در آیت سورہ حجرات میں بیان فرمائی ہیں۔ اور دوسرا خاص مضمون جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں کس طرح اتحاد، اتفاق، یکجہتی، اپنی اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے کس طرح امت کو متحد رکھا جا سکے، اللہ نے اس کی ہدایات اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے بیان فرمائی کہ کسی کے متعلق ایک ہدایت یہ دی کہ کسی واقعے کے متعلق اگر تمہیں پکی خبر نہ ہو تو اس کو آگے مت چلاؤ۔ اسی طرح اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرو، جلتی آگ میں گھی ڈالنے کا کوشش نہ کرو۔ اسی طرح ایک مضمون اللہ نے اس سورت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، کسی کے ساتھ استہزاء، تمسخر، کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے غیبت کے حرام ہونے کو، اور غیبت اللہ کے نزدیک کتنا برا عمل ہے، اس کو بھی اسی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آخر کی آیتوں سے پہلے ایک مضمون یہ بیان فرمایا کہ دیکھو،
اللہ کے نزدیک رنگ، نسل، خاندان، مال دولت یہ کوئی عزت کا سبب نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تو کردار چلتا ہے، زبانی جمع خرچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے یہ بنیادی مضامین یا اس سورہ کا تعارف میں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے 18 آیتیں، 2 رکوع، 350 کلمات، 1573 حروف اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے اور یہ سورت مدینہ منورہ میں ہجرت کے 9 سال کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے مختلف قبائل آ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام جاتے وقت ان کا ایک امیر متعین فرما دیا کرتے تھے کہ یہ جماعت آئی ہے مسلمان ہونے کے لیے، تمہارا یہ امیر ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایمان قبول کیا۔ آپ علیہ السلام ان کو رخصت کرنے سے پہلے آپ اپنے کمرے میں تشریف فرما ہیں۔ باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، بزرگوں کے درمیان ایک بات شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی امیر بننے کے اعتبار سے فلاں آدمی زیادہ بہتر ہے۔ ایک رائے حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمائی، ایک رائے حضرت عمر نے فرمائی کہ یہ امیر بننے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی رائے کے دینے میں کچھ آوازیں بلند ہونے لگیں، کچھ بحث و مباحثے کا، یا یہ کہا جائے کہ آوازوں کا بلند ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر ہیں کہ آیت اتر گئی۔ کیا آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو یہ حکم دے دیں کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملنے کی امید ہو، اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ جس وقت پیغمبر علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرأت نہ کرو، اور جو حکم اللہ کے نبی کی طرف سے ملے بلا چوں چرا اس کو قبول کر لو، اور اپنی رائے کو آپ کے حکموں پر مقدم نہ کرو، بلکہ اپنے خواہشات اور جذبات کو اللہ کے رسول کے تابع بناؤ۔ یہ پہلی آیت کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ اسی آیت کے مفہوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، نفسی میلانات میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق نہ ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں، شریعت کے اندر میرے جذبات، میری رائے، میرے خیالات، میں ایسا سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ شریعت تو وہ ہے جو اللہ فرما دے، اللہ کے نبی فرما دے، تمہاری ذاتی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آج کل ہر آدمی کھڑے ہو کر بغیر علم کے شریعت کے معاملات میں یہ کہنے لگتا ہے کہ میری رائے تو یہ ہے۔ ارے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے نبی کی اس سلسلے میں کیا حدیثیں ہیں۔ حدیث آ جائے، علم آ جائے تو اس پر بے چون و چرا، بغیر کسی جھگڑے کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ نے آج کی اس سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ نے یہی مضمون ارشاد فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آخری حکم ہے، اس کو اللہ کے رسول کی ہدایت سمجھ کر تسلیم کر لو، اور اپنی ضد یا اپنی کسی بھی طرح کی رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے آگے نہ ہو۔ اور دیکھو یہ ہوگا تب جب تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اللہ کے نبی کی عظمت ہوگی، تو دیکھو اپنی رائے شریعت کے مقابلے میں یا اپنی خواہشات شریعت کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں پیش کرو گے۔ الغرض اس صورت میں اہل ایمان کو اللہ نے پہلا حکم یہی دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت سے پہلے تم کسی بھی معاملے میں سبقت مت کرو، آگے مت بڑھ کر، جب رائے نہیں لی گئی ہے تو سامنے سے جا کر رائے بھی مت دو، اور جب رائے دی جائے اور اگر اللہ کے نبی قبول نہ کریں تو تمہاری ضد، تمہاری ہٹ درمی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اسی آیت کے تحت بعض حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرات مشائخ یا علماء دین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور امین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، لہذا اپنی رائے کے آگے جو دین کے جانکار ہیں ان سے جا کر رائے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دلیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو الدرداء کو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو الدرداء کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع اور غروب کسی ایسے آدمی پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر اور افضل ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی حضرت ابو الدرداء کو یہ فرمایا کہ تم ابو بکر کے آگے چلنے کی کوشش اور ہمت مت کرنا۔ اس واقعے سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرات علماء اکرام یا جو مشائخ بزرگان دین جن کے ہاتھوں پر بیعت کی جاتی ہے ان کے آگے بھی چلنے کی کوشش چاہے عملاً ہو یا ان کی رائے پر
اپنی رائے کو فوقیت دینا ہو، اس کی بھی کوشش نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ بہرحال پہلی آیت میں بھی اہل ایمان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ تقوی کا دیا گیا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا، اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ نبی کی عظمت یہ ہے کہ اپنی رائے کو نبی کی رائے پر مقدم مت کرو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت کو اپنے گھر والوں اور بچوں کے درمیان اس کے مضامین کو بیان کرتے رہنا چاہیے کہ مسلمان عام طور پر رہن سہن کس طرح رکھیں، آپس میں اگر کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کریں، معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے تمام اصول اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں، لہذا اس کی زیادہ تعلیم ہونی چاہیے اس صورت کی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ جانتا، سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔